الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. امیر محترم، محترمی ناظم اجلاس، اس مبارک محفل میں جلوہ افروز حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، آیت الکرسی کی تفسیر پیش خدمت ہے. سب سے پہلے اس آیت کریمہ کی فضیلت جان لیں. فضیلت پر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت اس طرح: وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم؟ قال قلت اللہ ورسولہ اعلم. قال یا ابا المنذر ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم؟ قال اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم ابا المنذر. رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها. امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب صلاة المسافرین میں لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابی بن کعب. حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، میری کنیت سے مجھے خطاب کرتے ہوئے، کہ اے ابو منذر اتدری، کیا تجھے معلوم ہے کہ ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم؟ تیرے نزدیک کتاب اللہ کی کون سی آیت کریمہ سب سے بڑی ہے؟ ایک نکتہ بتاؤں، اعظم جہاں بولا جاتا ہے نا، اعظم، وہاں صفت کے اعتبار سے بڑا ہونا مراد ہوتا ہے، تعداد کے اعتبار سے نہیں. اس لیے کہ یہاں اعظم کا لفظ ہے. ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم، یہ آیت کریمہ مرتبے کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، صفت کے اعتبار سے قرآن حکیم کی تمام آیتوں سے زیادہ عظیم ہے. اب اتبعوا السواد الاعظم کا مطلب نکال لیجیے.
اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے تو اس سے مراد اہل الحدیث ہیں، اس لیے کہ اعظم صفت پر دلالت کرتا ہے نہ کہ عدد پر. ہم بہت زیادہ ہیں اس وجہ سے ہم اکبر ہیں، یہ مطلب ہی نہیں ہے اس حدیث پاک کا، اس حدیث کا. بہرحال ایک نکتہ تھا. تو کہہ رہے ہیں اتدری ایو آیت من کتاب اللہ ما کا اعظم. تو پہلے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا اے ابو المنذر، تیرے نزدیک قرآن حکیم کی آیتوں میں سے کون سی آیت زیادہ عظیم ہے؟ میں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، میرے نزدیک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یعنی آیت الکرسی زیادہ عظیم ہے. تو آپ نے میرے سینے کے اوپر ہاتھ مارا اور تحسین کے طور پر یہ فرمایا اے ابو المنذر تیرا علم تجھے مبارک ہو. یہ اس آیت کریمہ کی فضیلت ہے کہ یہ قرآن حکیم کی تمام آیتوں میں سب سے عظیم آیت ہے. ایک نکتہ یہ بھی ملا کہ قرآن حکیم کی تمام آیتیں عظیم ہیں، مگر مرتبے کے اعتبار سے اگر کمپیر کیا جائے تو بعض آیتیں بعض سے زیادہ عظیم ہیں، جیسا کہ یہ حدیث پاک بتاتی ہے. یہ اس آیت کریمہ کی فضیلت. ایک فضیلت اور دیکھ لیں. روایت اس طرح وان ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاة مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا یموت نوع آخر فی دبر الصلوات رواہ النسائی فی سنن الکبریٰ. حضرت امام نسائی رحمہ اللہ سنن کبریٰ کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں، اور راوی حضرت ابو امامہ. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے. مرا کہ جنت میں پہنچ گیا. یہ روایت ہے. علامہ البانی اس طرح کی حدیثوں کو حسن بولتے ہیں، لہذا اگر کوئی عمل کر لے تو میرے نزدیک کوئی عیب کی بات نہیں ہے. تاہم رجال کے بہت بڑے ماہر جنہیں میں علامہ البانی سے زیادہ عظیم سمجھتا ہوں رجال کے باب میں، حضرت علامہ معلمی جن کی مشہور کتاب تنقیل ہے، میرا خیال ہے کہ ہر طالب علم کو چاہیے جو عربی مدرسے میں پڑھتا ہے کسی اچھے استاد کے اشراف میں اس کتاب کو اول سے آخر تک پڑھ جاوے. علامہ معلمی نے اس طریقے کی حدیثوں کو ضعیف کہا ہے، اور اسی طریقے سے علامہ ابن الجوزی نے تو یہاں تک کہا کہ بھئی مجھے جب تک معلوم نہیں تھا تب تک میں عمل کرتا رہا، جب معلوم ہوا کہ ضعیف ہے تو میں نے چھوڑ دیا. بہرحال علامہ البانی نے اس کو حسن کہا ہے، اور بعض بڑے محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے. حسن کہا ہے کوئی عمل کر لے عمل کر سکتا ہے. تو یہ ایک فضیلت ہوئی اس آیت کریمہ کی. اس آیت کریمہ میں سرکش جنوں کو بھگانے اور جن کو ہم آسیب کہتے ہیں، برے آسیب، ان کو بھگانے میں خاص ادا رکھتی ہے اور خاص پاور رکھتی ہے، خاص خصوصیت رکھتی ہے. دلیل یہ حدیث پاک وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکاة رمضان فاتانی آت فجعل يحث من الطعام فاخذته فقلت لا ارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال اذا اويت الى فراشك فقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. رواه البخاری فی کتاب بدیع الخلق. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کتاب بدیع الخلق کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں جو غلے کے طور پر یا بہت ساری چیزیں جو زکوٰۃ کے نام پر آتی تھی وہ مسجد میں جمع ہوتی تھی، اس پر نگراں کے طور پر مجھے مقرر کر دیا گیا تھا. تو اس نگرانی کر کوئی چور اچکا زکوٰۃ کا یہ مال لے کر بھاگ نہ جائے.
کہتے ہیں کہ میں حفاظت پر مقرر کر دیا گیا تھا، میں حفاظت کرتا تھا. ایک رات میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا اور وہ لپ بھر بھر کر کے اپنے تھیلے میں وہ غلہ ڈالنے لگا. فاخذتو، میں نے اسے پکڑ لیا اور جب میں نے اسے پکڑا تو کہا کہ میرے بال بچے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے. اس نے اپنی غریبی بتائی، میں نے چھوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، میں نے چھوڑ دیا. غریب آدمی تھا اور کہہ کر کے گیا کہ اب نہیں آؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ضرور آئے گا. پھر آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا تھا ویسے ہی ہوا. دوسری مرتبہ بھی آیا، وعدہ کرنے کے بعد بھی پکڑ لیا. کہا کہ بیٹا اب میں تجھے چھوڑنے والا نہیں. لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلوں گا ہی. اب تیری کیا درگت بنتی ہے یہ رسول بتائیں گے. کہا کہ اگر ایک دین کی بات بتا دوں تو مجھے چھوڑ دو گے؟ کہا کہ شیطان اور دین کی بات. کہا کہ ہاں دین کی بات ہے. اور یہ آیت الکرسی کی فضیلت بیان کی. کہا کہ جب تم اپنے بسترے پر رات کے وقت آؤ اور سونے کا ارادہ کرو تو آیت الکرسی پڑھ لو. کیونکہ فائدہ بولے دو فائدے. لن یزال علیک من اللہ حافظ، اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر کیا جائے گا، رات بھر تیری حفاظت کرتا رہے گا. ایک ولا یقربک شیطان حتی تصبح، صبح تک کوئی بھی شیطان سرکش جن بدماش جن تیرے قریب بھی نہیں آئے گا. یہ دوسری فضیلت ہوئی. تو میرا دعویٰ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اس آیت کریمہ میں سرکش شیاطین کو بھگانے کی طاقت، قوت اور پاور اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھ دی ہے. صبح آ کر کے حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول آیت الکرسی کی یہ فضیلت اس نے بیان کی ہے. آپ نے فرمایا صدقک وہو کذوب، اس نے تجھ سے سچ کہا حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے. وہ کوئی انسان نہیں تھا کہ شیطان، وہ شیطان تھا. ایسا آیت الکرسی کی فضیلت پر یہ تیسری روایت پیش کی ہے. اب آئیے اس آیت کریمہ کی تفسیر کی طرف. سب سے پہلے لفظ اللہ ہے، اللہ اکبر. سب سے پہلے یہ لفظ اس آیت کریمہ میں کیوں لایا گیا؟ ارے کائنات کی روح ہے یہ. اگر بدن میں روح رہتی ہے تو آدمی چلتا ہے، پھرتا ہے، بولتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، شادی کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے. لیکن یہی روح اگر بدن سے نکل جائے تو اسے مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یہ لفظ در حقیقت کائنات کی روح ہے. روح اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں روح ہے، کائنات میں بھی روح ہے. اور روح نکل جائے تو وہ چیز ڈیڈ ہو جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے. کائنات کی روح یہی لفظ ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. رواہ الترمذی فی کتاب الفتن. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الفتن کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت انس بن مالک ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پر ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا. یہاں ٹھہر کر ایک مسئلے کو سمجھ لیں. مسئلہ عقیدے کا ہے کہ کیا اسم الجلالہ اللہ اللہ یا اسم ضمیر ہو کو مفردن ورد اس کا کیا جا سکتا ہے؟ اللہ 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 ہو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ یہ سب صوفیہ کے طریق ہیں. اسم الجلالہ کو پڑھتے ہوئے خاص قسم کا ضرب لگانا یا اسم ضمیر جو راجع ہوتی اسم الجلالہ کی طرف، اللہ کی طرف، اس کو ہو کرتے ہوئے خاص انداز سے اس کو پڑھنا، گلے سے نکالنا، ناک سے نکالنا، یہ ساری کی ساری بدعتیں ہیں. ان تمام چیزوں سے دور رہا جائے. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اللہ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ جب اللہ اللہ نہیں کہنا ہے تو یہاں لفظ اللہ اللہ کیوں آیا؟ اس کی تشریح ایک دوسری حدیث میں جسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مسند احمد کے اندر لائے. روایت بالکل اسی طرح ہے اور وہ روایت شرح کرتی ہے
ترمذی کی اس روایت کی روایت اس طرح وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض لا الہ الا اللہ رواه احمد فی مسندی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے, راوی وہی ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین میں ایک بھی آدمی لا الہ الا اللہ کہنے والا رہے گا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ اللہ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے, نہ کہ اسم الجلالہ کا ورد اور اس میں ضمیر کا ورد. اس کا مطلب جب تک لا الہ الا اللہ پڑھنے والا موجود ہے, ایک بھی موحد موجود ہے, ایک بھی توحید پر کاربند شخص موجود ہے, تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. اور ایک آدمی بھی توحید پر کاربند نہیں رہا, اللہ تبارک و تعالی اسرافیل کو حکم دے گا اور وہ سور میں پھونک ڈال دیں گے, قیامت نازل ہو جائے گی. اس لیے کہ اب اس کائنات کو باقی نہیں رکھا جائے گا, اس کی روح ہی باقی نہیں رہی نا. تو ہمارا دعویٰ ثابت ہوا کہ لا الہ الا اللہ توحید در حقیقت اس کائنات کی روح ہے. جب تک ایک بھی موحد توحید پر کاربند رہے گا قیامت نہیں آئے گی, اور ایک بھی آدمی نہیں رہا تو روح نکل گئی. لہذا اب کائنات ڈیڈ ہے, سورہ اسرافیل کے حوالے کر دی گئی, اس کائنات کے اوپر سور وارد کر دیا گیا اور پوری کائنات درہم برہم. ہمارا مدعا ثابت ہوا کہ لفظ اللہ اس کائنات کی روح ہے, مراد لا الہ الا اللہ توحید. یہ نام بڑا پیارا ہے. کسی بھی دور شرک کے اندر, ارے بھائی زید کسی کا نام ہو تو ایک گلی کے اندر 2-3 زید مل جائیں گے آپ. اگر آپ کا نام عبداللہ ہے تو ایک گلی میں آپ کو 50 عبداللہ نام کے مل جائیں گے. لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں, یہ نام ایسا ہے کہ جب سے انسان اس زمین کے اوپر آیا ہے آج تک کسی باپ نے اپنے بیٹے کا نام اللہ نہیں رکھا ہے. اللہ اکبر, یہ اسلام کی خصوصیت ہے. اللہ نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ. عجیب بات ہے اور عجیب آیت کریمہ ہے. توحید کی تینوں قسموں کو بیان کر دیا گیا. توحید کی 3 قسمیں, توحید ربوبیت, توحید الوہیت یعنی توحید عبادت, اور توحید اسماء و صفات. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر تینوں توحیدوں کو بیان کر دیا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما, اللہ تمام آسمانوں کا رب, تمام زمینوں کا رب, آسمان اور زمینوں کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کا رب, یہ تو ہوا توحید ربوبیت. اور فاعبدہ واصطبر لعبادتہ, اللہ ہی کی عبادت کر اور اسی کی عبادت پر جمع رہے, یہ توحید عبادت ہے. اور هل تعلم له سمیہ, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہم نام جانتے ہو کہ کسی نے اپنے بیٹے کا نام اللہ رکھا ہو؟ یہ توحید اسماء و صفات ہے. یہ آیت کریمہ بتاتی ہے سورہ مریم کی کہ جب سے انسان اس زمین کے اوپر آیا ہے کسی باپ نے, کسی انسان نے اپنے بچے کا نام اللہ نہیں رکھا ہے. یہ اتنا عجیب و غریب نام ہے, اتنا پیارا نام ہے اللہ. تو یہ نام کسی نے رکھا ہی نہیں. تو اللہ جس کا یہ نام ہے وہ اپنے نام کے اعتبار سے بھی متفرد ہے, اپنے نام کے اعتبار سے بالکل تنہا ہے, احد ہے اپنے نام کے اعتبار سے بھی. اچھا یہ نام بولے تو کس کا ہے؟ اللہ, اور جو عرش پر مستوی ہے. تو یہ کہ لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ بات بتائیے, یہ اللہ جس کو آپ مان رہے ہیں آج تک کسی نے وہ نام نہیں رکھا. یہی جو عرش پر مستوی ہے وہی عبادت کے لائق ہے, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ دعویٰ ہے. اچھا یہاں ٹھہر کر چند چیزیں جان لیں. آیت ایک ہے لیکن جملے 10 ہیں. آیت ایک جملے 10 ہیں, اور یہ پہلا جملہ دعویٰ ہے اور باقی 9 جملے اسی دعوے کی دلیل ہیں. دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, یہ دعویٰ ہے. پہلی آیت دعویٰ ہے, اور 9 جو جملے بعد میں آ رہے ہیں اسی دعوے کی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق کیوں نہیں ہے, وہ دلائل آگے دیے گئے. تو آیت ایک ہے, جملے 10 ہیں. پہلی آیت دعویٰ ہے, باقی 9 آیتیں اسی دعوے کی دلیل ہیں. ایک بات تو خاص اس آیت کریمہ میں ہے. اور دوسری خاص بات, اس پوری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 5 اسماء حسنہ بیان کیے گئے اور 20 زائد صفات ہیں. پہلا نام الہ, دوسرا نام الحی, تیسرا نام القیوم, چوتھا العلی, پانچواں العظیم. یہ 5 نام ہے, 5 اسماء ہیں
جو اس آیت کریمہ میں 5 اسما ہیں، بقیہ 20 سے زائد صفات ہیں جن پر ہم ابھی بحث کریں گے. یہ دوسری بات معلوم. تیسری بات خاص طور سے یہ سمجھیں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الطلب. اگر توحید فی الذات کو دیکھنا ہے تو سورہ اخلاص پڑھے، اور توحید فی الصفات کو دیکھنا ہے تو آیت الکرسی پڑھے، اور توحید فی الطلب کو دیکھنا ہے تو وہ سورہ فاتحہ پڑھے. توحید فی الذات دیکھنی ہے تو سورہ اخلاص پڑھے، اور توحید فی صفات دیکھنی ہے تو آیت الکرسی پڑھے، اور توحید فی طلب کا مشاہدہ کرنا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھے. اب ان تینوں کا مطلب سمجھ لیں. توحید فی ذات کا مطلب اللہ کون ہے. کوئی پوچھے کہ عبادت کرنی ہے کس کی؟ اللہ کی. کون ہے؟ کون ہے؟ تو تعارف کرایا گیا، قل هو اللہ احد. اللہ ابھی میرا اسی کے اوپر ایک لیکچر ہوا ہے، انٹرنیٹ کے اوپر آ چکا ہے. جی اللہ کون ہے، اسی سورہ اخلاص کی تفسیر ہے. تو اللہ کون ہے یہ کون بتاتا ہے؟ سورہ اخلاص بتاتی ہے کہ اللہ کون، اور آیت الکرسی بتاتی ہے اللہ کیسا. ٹھہرو، ابھی کیسا میں نے کہہ دیا ہے، یہ کیف مجھول ہے. کیسا بولے؟ ہاتھ اس کے پتہ نہیں ہاتھ کیسا، پیر ہے پتہ نہیں کیسا، آنکھیں ہیں پتہ نہیں کیسی، کان ہے سنتا ہے پتہ نہیں کیسے. کیف استوا ہے معلوم ہے، مگر کیفیت کیسے مستوی ہے مجہول ہے. تو بہرحال صفات اگر جاننا ہے تو آپ اس آیت کریمہ کا مطالعہ کریں. اور اللہ سے مانگا کیسے جائے، مانگنے کا سلیقہ کیا ہو. کوئی چیز اگر مانگنی ہے اللہ سے تو مانگنے کا طریقہ کیا ہے. توحید فی طلب کو اگر دیکھنا ہے تو سورہ فاتحہ میں دیکھو. تو توحید فی ذات کا مشاہدہ کرنا ہے تو سورہ اخلاص کا مطالعہ کرو. توحید فی صفات کا مطالعہ کرنا ہے تو آیت الکرسی کا مطالعہ کرو. اور توحید فی طلب کو دیکھنا ہے کہ اللہ سے مانگا کیسے جائے، سورہ فاتحہ کا مطالعہ کرو. علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ بہت بڑی شخصیت. اللہ اکبر، کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں، کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں. تو کتنی پیاری بات کہی ہے. توحید فی ذات، توحید فی صفات، توحید فی طلب. اللہ سے مانگا کیسے جائے، سورہ فاتحہ میں دیکھ لو. اللہ کی صفات کیا کیا ہیں. ارے بھائی بعض لوگ کہتے ہیں نیراکار ہے وہ. ارے نیراکار ہے، ان کا بھی رد ہے. نیراکار نہیں ہے وہ. اس کا مطلب نیراکار کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ نہیں، پیر نہیں، وغیرہ وغیرہ. سب ہم مانتے ہیں ہاتھ ہیں اس کے، پیر ہے اس کے، آنکھیں ہیں اس کی، یہ ساری چیزیں ہیں. مگر لیس کمثلہ شیء. آپ تشبیہ نہیں دے سکتے، آپ تمثیل نہیں دے سکتے، تعطیل بھی نہیں کر سکتے، تمثیل بھی نہیں کر سکتے، تشبیہ بھی نہیں دے سکتے. اب یہ 3 باتیں ہو گئی. دعویٰ کیا ہے؟ اب ہم دعوے پر آتے ہیں. نہیں ہے کوئی اس کے علاوہ عبادت کے لائق. کیوں؟ کیوں؟ جواب دیا گیا اس لیے کہ وہ الحی زندہ ہے. ابھی عزیزم عبد الغفار سے علمی ڈسکشن ہو رہا تھا، راستے میں ہماری کار میں آ رہے تھے. ایک نکتہ ہے کہ الحی مانے زندہ، تے بڑھا دو تو حیہ مانے سانپ ہو جاتا ہے. سانپ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ سونٹا ان کے ہاتھ میں تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا سونٹا پھینک دے، سانپ بن گیا دوڑتا ہوا حیہ. ایک امام صاحب سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے تھے، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. تو انہوں نے جب اپنا سونٹا ڈالا تو وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا. اچانک اوپر سے امام صاحب کے سامنے سانپ گر کر پن کاٹ کر کھڑا ہو گیا. کہاں کی قرات، کہاں کی تلاوت، کہاں کا ترنم گھگی بند گئی. مقتدی یہ سمجھے کہ امام صاحب بھول گئے ہیں تو اگلی جو آیت ہے کہا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، پکڑ لے اس کو اور نہ ڈر. امام صاحب پیچھے مڑے، کہا کہ تعال خُذْ أَنْتَ، ابے تو پکڑ لے اس کو. تعال خُذْ أَنْتَ، دیکھا رہے سانپ. اللہ. تو بہرحال یہ ایک لطیفہ ہے، ڈسکشن کے دوران شیئر ہوا ہے، میں نے پیش کر دیا. الحی القیوم، عبادت کے لائق اس کے علاوہ کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ الحی ہے، زندہ ہے. اب آپ یہ کہیں کہ ہم بھی تو زندہ ہیں، ہم بھی تو زندہ ہیں.
تیری زندگی میں اور اللہ کی حیات میں زمین اور آسمان کیا کوئی تقابل ہی نہیں ہے. تو پہلے نہیں تھا, عدم سے وجود میں آیا, پہلے نہیں تھا, زندہ نہیں تھا, زندہ ہوا, پھر موت آ جائے گی. اللہ ایسا نہیں ہے, ہمیشہ سے وہ اس صفت کے ساتھ متصف ہے. اس کے اوپر کبھی عدم طاری نہیں ہوا, اس کے اوپر کبھی زوال طاری نہیں ہوا, اس کے اوپر کبھی عدم کا ترایان نہیں ہوا. ہمیشہ سے وہ صفت حی سے متصف ہے. تم تو اس کے حیات دینے سے حی بنے ہو, اور پھر وہ حیات چھین لے گا, موت دے دے گا تمہیں. تو اللہ بھی زندہ, تم بھی زندہ, ان دونوں زندگیوں میں فرق ہے. وہ اپنی ذات کے اعتبار سے حی ہے, کسی نے اس کو زندگی نہیں دی. اور ہماری زندگی عطائی ہے, عطائی کے ساتھ ساتھ عارضی بھی ہے. اللہ کی حیات نہ تو عطائی ہے اور نہ تو عارضی ہے, وہ اس حیات سے متصف بالذات ہے. اسے کسی نے عطا نہیں کیا حیات. ہماری حیات عطائی ہے, اللہ نے عطا کر دی, اور عارضی ہے, کچھ دنوں کے بعد نکال لے گا. تو ہم کہے کہ حی. اچھا, اور وہ بھی آپ کو تو حی کہا جا سکتا ہے کہ آپ زندہ ہیں اس معنی میں کہ آپ کی حیات عطائی, لیکن الحی تو آپ کو بالکل نہیں کہا جا سکتا, اس لیے کہ یہ الف لام یہ استغراق کا ہے. استغراق کا مطلب یہ ہوا کہ حیات کاملہ کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں ان تمام قسموں سے متصف ہے حیات کاملہ کی. آپ کی حیات حیات ناقصہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیات حیات کاملہ. کامل اور ناقص کے اندر کتنا فرق ہوتا ہے. شاعر نے بہت اچھا کہا کہ سارت مشرقۃ وصرت مغربا شتان بین مشرق و مغربی. اللہ اکبر. آپ کی حیات عارضی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیات دائمی لا زوال. اس وجہ سے کوئی انسان اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس کی زندگی عطائی اور عارضی ہے. اور جو خود اپنی حیات کے اندر دوسروں کا محتاج ہو وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ احتیاج عبودیت کے منافی ہے. جو محتاج ہو وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا, ایک سوال پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے زندہ ہے, کبھی مرے گا؟ اس کا جواب دیا گیا القیوم, وہ قائم ہے. اور قائم کے اندر ایک نقطہ یہ ملا کہ جیسے دوسروں کے دیوتا وغیرہ یہ سوم رس یا کچھ کھا پی کر کے یہ زندہ رہتے ہیں, تو کیا یہ زندہ ہے کچھ کھا پی کر؟ کھا پی کر زندہ ہے؟ کوئی چیز اسے زندہ رکھتی ہے؟ نہیں. القیوم وہ قائم بالذات, قائم بے نفسی ہے, اور المقیم لگے رہی ہے, یعنی خود تو قائم ہے ہی اور دوسروں کے قائم کرنے کا سبب بھی ہے, اس کا خالق ہے وہ, اس کے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی, تو خود قائم ہے, خود قائم ہے, اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. تو یہ دوسری صفت ہوئی. اللہ کے علاوہ کوئی القیوم نہیں ہے جو خود سے قائم ہو اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہو. اچھا, قیام کے اندر حفاظت بھی داخل ہے. جیسے مرد کو قوام کہا گیا ہے, ایک تو یہ کہ عورتوں کو کھانا کپڑا مکان دے, اور دوسرے اس کی حفاظت بھی کرے. ایسا شوہر کیا کہ خالی کھانا دے رہا ہے, کپڑا دے رہا ہے اور گھر دے رہا ہے, لیکن اس کی حفاظت نہیں کر رہا ہے. گویا کہ قوام کے مفہوم میں جہاں سسٹیننگ داخل ہے, وہاں کہ آپ سسٹین کر رہے ہیں, وہیں سسٹیننگ کے ساتھ ساتھ حفاظت بھی داخل ہے, پروٹیکشن بھی داخل ہے. گویا کہ یہ سسٹیننگ پلس سسٹیننگ اٹھاؤ بھائی, یعنی آپ سہارا دے رہے, سہارا دینے کے ساتھ ساتھ آپ پروٹیکشن بھی کر رہے ہیں. تو سسٹیننگ
प्लस प्रोटेक्शन इज इक्वल टू कयाम इज इक्वल टू कव्वाम, ये हुआ। तो अल्लाह हिफाजत भी कर रहा है, कायम भी रख रहा है, खुद कायम है, दूसरों को कायम कर रहा है और उनकी हिफाजत भी कर रहा है। ये बात मालूम है। आगे तीसरी सिफत बयान की जा रही, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे ऊँघ नहीं आती, न उसे नींद आती। ऊँघ जो है ये गफलत की इब्तिदा है, और नौम सो जाना ये गफलत की इंतहा है। अल्लाह तबारक व तआला गफलत की इब्तिदा से भी पाक है और गफलत की इंतहा से भी पाक है। क्यों? अरे कोई रात के किसी हिस्से में हाथ उठाकर मांग रहा हो, ए अल्लाह मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब ऐसा खुदा जो सो रहा हो, जो ऊँघ में हो, वो उसकी बात कैसे सुनेगा, उसकी हिफाजत कैसे करेगा? दुआ मांग रहा है, अल्लाह मुझे चाहिए, मैं इस मुसीबत में। अरे जब वो ऊँघ रहा है, जब वो सो रहा है, तो उसकी हिफाजत कैसे करेगा? गोया कि कय्यूम की वजाहत के लिए ये बातें लाई गई आगे। अच्छा एक नुक्ता और, एक ऊँघ इख्तियारी होती है और एक इस्तिरारी होती है। थकान बहुत ज्यादा है, ऐसे ले रहा है, इस्तिरारी तौर पर है, यानी इतना थका हुआ है, दिन भर घूमा है, दुकान के अंदर आया और उसके बाद जो है ऊँघ रहा है, तो ये ऊँघ इस्तिरारी है। अल्लाह इस ऊँघ से जो इस्तिरारी है इससे भी पाक है, इसलिए कि इस्तिरार का मतलब ये हुआ कि कोई गालिब है और ये मगलूब हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला मगलूब नहीं हो सकता कि उसे ऊँघ मगलूब कर दे, इसलिए कि मगलूब होना ये उलूहियत के मुनाफी है। और एक होता है इख्तियारन ऊँघना, नींद नहीं आ रही है, जानबूझ कर ऊँघ रहा हूं, ये जानबूझ कर ऊँघ रहा है, इख्तियारी है। तो अल्लाह को इख्तियारी ऊँघ की जरूरत नहीं है और इस्तिरारी ऊँघ भी नहीं आती। ऐसे ही नौम, सोना एक इस्तिरारी होता है, आदमी थक गया, नींद आ गई, ये इस्तिरारी है, नौम ने उसके ऊपर गलबा हासिल कर लिया। ये कौन सा खुदा है, ये कौन सा इलाह है जिसके ऊपर नींद गालिब आ गई? अरे जो मगलूब हो जाए नींद से, वो खुदा कैसे हो सकता है, वो इलाह कैसे हो सकता है? और कुछ लोग होते हैं कि वो उनको नींद नहीं आती, तो क्या करते हैं, गोलियां खाकर इख्तियारी तौर पर सोने की कोशिश करते हैं, या सोते बन जाते हैं कि नींद आ जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला नौ में इख्तियारी, नौ में इस्तिरारी, सनत इख्तियारी, सना माने ऊँघ, इन तमाम चीजों से पाक है। इसलिए कि अगर वो ऊँघने लगे तो कायनात का निजाम दरम बरम होकर के रह जाएगा। कोई अल्लाह से मांग रहा है और वो सो रहा है, कोई अल्लाह से मांग रहा है वो ऊँघ रहा है। ऊँघने में बात पूरी सुनाई नहीं देती और नींद में तो बात पूरी ही सुनाई नहीं देती। और एक बात और याद रखो कि आदमी नींद में चला गया या ऊँघ में चला गया तो हयात कमजोर हो जाती है। इसलिए कि हयात कैसे कमजोर हुई, अहासीस और मशाइर, उसके जो एहसासात होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। इसका मतलब एहसास का कमजोर होना हयात का कमजोर होना है, और जाहिर है कि हयात अगर कमजोर हो जाए तो फिर अलहय्य कहाँ रहा हो, इसलिए कि उसकी हयात हयात कामिला है। और अगर इस तरीके से उसके अंदर ये कमजोरी आ जाए तो हयात हयात कामिला नहीं रहती, हयात में ज़ौफ आ गया। लिहाजा बड़े प्यार ये कलाम है, अल्लाह इससे गुफ्तगू की जाती है, ऐसी दलाइल दिए जाते हैं, यानी चंद जुमले हैं लेकिन मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इसकी तारीफ कर सकूं। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे न नींद पकड़ती है न ऊँघ, न ऊँघ पकड़ती है न नींद पकड़ती है। पहले ऊँघ आती है, बाद में नींद आती है। अल्लाह गफलत की इब्तिदा से भी पाक है और गफलत की इंतहा से भी पाक। चूंकि हर इंसान ऊँघता है, हर इंसान सोता है, कोई भी दुनिया की चीज हो थकान लायक होती है, सो जाता है, ऊँघता है, लिहाजा इबादत के लायक नहीं है जिसे ऊँघ आए, जिसे नींद आए। आगे लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उसी की मिल्कियत है कायनात की हर शय। पता ये चला कि कायनात की हर शय उसकी ममलूक है। अब यहां ईसाइयत का रद्द हुआ, इसलिए कि वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे। अरे कायनात की जब हर शय ममलूक है तो मिल्कियत और इब्नियत दोनों जमा कैसे हो सकती है? अरे कोई किसी का मालिक हो तो मालिक के तहत जो ममलूक है, और मिल्कियत और इब्नियत, बेटा होना और मिल्क होना, ये दोनों के दोनों मुनाफी एक दूसरे के। लिहाजा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द से रद्द
رد ہوا عیسائیوں کا، اس لیے کہ ملکیت اور ابنیت دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. اور کائنات کی ہر شے جب اس کی مملوک ہے اور غلام ہے، تو اگر وہ کوئی فیصلہ کرے کوئی، تو کیا غلام کو بولنے کا حق ہے کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ارے غلام کی کیا مجال کہ آقا کے کسی فیصلے پر انگشت اعتراض وارد کر سکے اور انگشت اعتراض اٹھائے. اللہ نے جو فیصلہ کر دیا سو کر دیا. جب کائنات کی ہر شے اس کی مملوک ہے، نبی بھی اس کا مملوک، ولی بھی اس کا مملوک، عالم بھی اس کا مملوک، جاہل بھی اس کا مملوک، سارے کے سارے لوگ اس کے مملوک. انبیاء کا حال تو آپ سمجھ لیں کہ ان کو بھی مرنا ہے. جب ان کے اوپر موت طاری ہوئی، جب انبیاء کے اوپر بھی موت طاری ہوتی تو وہ بھی عبادت کے لائق نہیں رہے، اس لیے کہ عبادت کے لائق وہی ہوتا ہے جو زندہ ہو. جس کے اوپر موت کا طریان ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت آ چکی ہے. ایک نکتہ بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ کی لاش یا آپ کا جسد مبارک کتنے دنوں تک ایسے رکھا رہ گیا؟ تقریباً 3 دن تک. ایک نکتہ بتاتا ہوں، اس حال میں اگر کوئی آدمی آ کر کے دیکھے تو کیا وہ صحابی ہے یا نہیں؟ صحابی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو صحابی نہیں مانا جاتا، اس پر اتفاق ہے. اس کو صحابی نہیں مانا جاتا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حال حیات ہی نہیں بعد ممات ہی دیکھ رہا ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ جب وہ صحابی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر موت وارد ہو چکی ہے. کیسے کہتے ہیں کہ زندہ ہے؟ کس طریقے کی زندگی ہے؟ اور اس کا نکتہ بیان کرتے ہیں، موت آنی تھی پر وہ آنی تھی. یہ فلسفہ جا کر کہیں اور بڑھا رہو، آن کا اور آن کا، یہ فلسفہ ادھر نہیں چلتا. یہاں نس چلتی ہے. عقیدے کے معاملات میں فلسفے نہیں چلتے. عقیدہ وہ بھی بنیادی فلسفے سے ثابت ہوگا، جو کتاب و سنت سے ثابت ہوگا. آئیے حدیث پاک دیکھتے ہیں. حدیث کس طرح؟ وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان ابا بکر خرج وعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فابى عمر ان يجلس فاقبل الناس اليه وتركوا عمر فقال ابو بكر اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فان الله حي لا يموت. رواه البخاری فی کتاب المغازی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ کے اوپر موت طاری ہو گئی. حضرت ابو بکر وہاں موجود نہیں تھے. بعد میں آئے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر جاری ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اگر بولے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں تو اس کی گردن مار دوں گا میں. حضرت ابو بکر نے آ کر کے دیکھا کہ بھئی ان کی تقریر اس طرح جاری ہے، کہا کہ بیٹھ جاؤ، غلط بول رہے، بیٹھ جاؤ. اجلس یا عمر، نہیں بیٹھتا میں. فابا عمر وہیں اجلس، بیٹھنے سے انہوں نے انکار کر دیا. اب انہوں نے اپنی تقریر شروع کر دی. لوگ ان کو چھوڑ کر کے، سب جان رہے تھے، ذرا پریشان ہو گئے ہیں اس وجہ سے ایسی بات بول رہے ہیں. حضرت ابو بکر کی طرف سارے لوگ مڑ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا انہوں نے. فاقبل الناس الیہ وترکوا عمر، سب ابو بکر کی طرف متوجہ. حضرت ابو بکر کا خطاب ایسا نازک مرحلے اور انتہائی سیریس سچویشن میں، عجیب و غریب. اللہ اکبر، کیسے دل گردے کا آدمی ہے. یقیناً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت اولا کا مستحق اگر کوئی ہے تو جناب صدیق ہیں. جی کوئی شک نہیں. ایسے نازک موقع کو انہوں نے دیکھا اور سچویشن کو جس انداز سے سنبھالا ہے وہ صدیقی کا حصہ ہے. فرمایا سنو، فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ایک نکتہ بتانا چاہتا ہوں عقیدے کا. یہاں حضرت عمر، غور سے سنو ہے، حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا، موت نہیں ہوئی. کہیں گئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے واپس آ گئے، یہ بھی کہیں گئے ہیں اور واپس آ جائیں گے. اچھا یہ عقیدہ. حضرت ابو بکر جو نکتہ پیش، اللہ اکبر، میں تو کہتا ہوں کہ عقیدے کی اتنی بڑی باریکی کو حضرت صدیق کی نگاہ دوربین نے جو سمجھا ہے. آج کل کے بڑے بڑے فقہا جو اپنے آپ کو فقیہ بولتے ہیں اور پتہ نہیں کون کون کی کتابیں پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، وہ اس باریکی کو نہیں سمجھ سکتے. بھائی دیکھیے حضرت عمر کیا بول رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا. تقریر دیکھو، یہاں سے شروع ہے.
فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، پوجا کرتا تھا، سن لو کہ وہ مر چکے ہیں۔ کیوں؟ ارے اتنا بولنا تھا کہ بھئی تم لوگ جو یہ مان رہے ہو کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معاملہ ہے، وہ مر چکے ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ عبادت کا لفظ کیوں لایا گیا؟ عبادت کا لفظ کیوں لایا گیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ عبادت کا مستحق وہ جو مرے نا، ایک بات ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو کوئی عقیدہ رکھے، پھر سے سنو، جو کوئی عقیدہ رکھے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات دنیاوی کے ساتھ متصف ہے، وہ مشرک ہے۔ وہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، نہ تو عبادت کا لفظ لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ نقطہ قابل غور ہے، پھر سے اس حدیث کو ریوائز کرو اور دیکھو کہ کتنا عجیب و غریب نقطہ بیان کیا گیا ہے۔ تم میں سے جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے ہیں، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ حی ہے، اسے موت نہیں آتی۔ پتہ یہ چلا کہ رسول کو موت آ گئی ہے اور یہ عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کو موت نہیں آنے والی، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، رسول عبادت کے لائق نہیں ہوتا۔ لہو ما فی السما، ارے جب کائنات کے ہر شے مملوک ہے، کیا مجال کی غلام بول سکے کہ آقا ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کسی پیر کو اجازت ہے؟ کسی پیر کے اندر یہ پاور ہے؟ کسی رسول کے اندر یہ پاور ہے کہ وہ بول سکے کہ اے اللہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ارے مملوک کی کیا مجال کہ وہ مالک کے سامنے اس طریقے کی بات کر سکے؟ مملوک مملوک ہے، مالک مالک ہے، آقا آقا ہے، غلام غلام ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور ماں کے اندر عموم میں بتایا گیا کائنات کے ہر شے اس کی مملوک ہے، اس کی ملکیت سے کوئی شے باہر نہیں ہے۔ آگے بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے کوئی صاحب دھونس جمع کر کے اللہ سے کوئی بات منوا سکتے ہیں، بتایا گیا دھونس تو چھوڑو، اللہ جب تک اجازت نہ دے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، سفارش کی اجازت نہیں۔ سفارش کا معنی لوگ غلط لے رہے ہیں۔ سفارش کی 3 شرطیں، لا شفاعت الا باذن اللہ، پہلی شرط۔ دوسری شرط لا شفاعت الا لمن ارتضى، اور ولا شفاعت الا لمن يرضى اللہ عز وجل۔ ایک تو یہ کہ کوئی آدمی سفارش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، چل تو سفارش کر۔ اچھا ایک نقطہ میں بتا دوں، بغیر اجازت کے کوئی سفارش کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک نقطہ تو یہی ہے، اس لیے کہ سفارش کرنے والے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ مستحق شفاعت ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ ہر آدمی مستحق شفاعت نہیں ہوتا۔ اگر موحد نہیں ہے تو مستحق شفاعت نہیں۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبی دعوت مستجابہ فتعجل كل نبی دعوته وانی اختبات دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ فہی نائلۃ ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لایا، مسلم شریف کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کرام جو دنیا میں آئے، اللہ نے ان کی ایک دعا گارنٹیڈ کر رکھی تھی کہ مانگو گے تو قبول کر لی جائے گی۔ تمام لوگوں نے وہ دعا دنیا ہی میں مانگ لی اور قبول ہو گئی، جیسا کہ اللہ نے ان سے کہا تھا۔ لیکن میں نے وہ دعا بچا کر رکھی ہوئی ہے، میں قیامت کے دن اس کو استعمال کروں گا، کس لیے؟ اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے۔ اب سارے لوگ خوش ہو گئے کہ سب کی سفارش ہوگی، دعا گارنٹیڈ ہے، اللہ کے رسول شفاعت کریں گے، سارے لوگ بخش دیے جائیں گے۔ پتہ ہی چلا آخر میں ٹکڑا فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ تو شفاعت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی مشرک نہ ہو، نہیں تو نبی سفارش نہیں کرے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی، تو کیسے معاف کرے گا؟ اس کو معاف ہی نہیں کر سکتا، اس کو معاف نہیں کرے گا ایسا۔ تو شفاعت کے لیے پہلی چیز لا شفاعت الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرتا۔ سفارش کے لیے دوسری شرط لا شفاعت الا لمن ارتضى، اللہ جس سے راضی ہو اسی کے لیے سفارش کا اذن ہے۔ اور تیسرے صرف موحدین کے لیے اجازت دی جائے گی کہ ان کے لیے سفارش کی جائے، مشرکین کے لیے سفارش کا اذن نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چلا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، تو پوری کی پوری شفاعت تو اللہ کی ہو گئی نا۔
تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کون ہے جو سفارش کر سکے؟ ایک ہے ایسا کہا جاتا ہے اللہ کے اذن کے علاوہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا، لیکن استفہام کے طریق پر لایا گیا۔ اہل بلاغت جانتے ہیں کہ اس طریقے سے نفی کے اندر تاکید ہو گئی، اس لیے کہ سامنے والا بھی، مخاطب بھی اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کون سفارش کر سکتا ہے، کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ تو من ذا الذی یشفع عنده الا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے کہ انسان کا ماضی کیا ہے، انسان، اللہ جانتا ہے کہ انسان کا حال کیا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ انسان کا مستقبل کیا ہے۔ ایک نکتہ بتاؤں، ایک ملحد سے کہا گیا کہ بھئی تو اللہ کو نہیں مانتا؟ بولے نہیں مانتا۔ تو کہا کہ اللہ خالق ہے تیرا؟ کہا کہ میں بھی خلق کرتا ہوں، انا اخلق۔ کہا کہ ارے تو خالق ہے، پیدا کرتا ہے؟ بولے ہاں۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ گوشت کا ایک ٹکڑا لاؤ۔ تو گوشت کا ایک ٹکڑا لایا گیا، اس نے کیا کیا، گوشت کے اس ٹکڑے کو کاٹا، کاٹنے کے بعد بیچ میں جگہ بنا کر کسی نے گوبر ڈال دیا، گوبر ڈالنے کے بعد اس کو ایک برتن میں پیک کر دیا، چاروں طرف سے بند کر دیا، کہا 3 دن کے بعد آنا۔ اب 3 دن کے بعد وہ پیک شدہ جو ڈبہ ہے وہ لایا گیا، جب کھولا گیا تو سارے کیڑے بجا رہے ہیں اس میں۔ کہا کہ دیکھو میں نے بھی خلق کیا ہے نا، میں بھی خالق ہوں۔ تو پوچھنے والا پوچھ رہا ہے تو نے خلق کیا ہے، کم عددہ، تعداد کتنی ہے؟ فبہت الملحد، تعداد کتنی ہے اور کتنے اس میں مذکر ہے کتنے مؤنث ہیں؟ تو بتا کتنی عورت ہیں اور کتنے مرد ہیں، کتنے مذکر کتنے مؤنث؟ اللہ اکبر۔ تو یعلم ما بین، اس کا علم، کم عددہ، تعداد کتنی؟ فبہت الملحد، فبہت الذی کفر۔ تو اب معاملہ ایسا ہو گیا، بولے میں بھی خلق کرتا ہوں، تو خلق کرنے والے کو معلوم ہونا چاہیے میں نے کتنی چیزیں خلق کی، تعداد ہی معلوم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ماضی جانتا ہے، حال جانتا ہے، مستقبل جانتا ہے، اور کلیات کا بھی علم، جزئیات کا بھی علم۔ فلاسفہ یہ کہے کہ صرف کلیات کا علم، جزئیات کا علم نہیں، یہ عقیدہ باطلہ ہے۔ وہ سارے کلیات کا عالم، ساری جزئیات کا عالم، یہاں تک کہ کوئی پتا سوکھا یا گیلا زمین پر گرے اس کا علم اسے رہتا ہے۔ اللہ، قیاس سے ماورا، سوچ سے ماورا، ادراک سے ماورا۔ جی 5 منٹ جلدی ختم کر دینا ہے، بس ہو گیا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اس میں 2 باتیں بتائی گئی، ایک تو یہ کہ اللہ کا علم محیط ہوتا ہے، ہم جو جانتے ہیں وہ تھوڑا سا جانتے ہیں۔ انسان کو یا دنیا میں کسی مخلوق کو جو علم دیا گیا ہے احاطے والا علم نہیں ہے۔ ایک آنکھ کے اوپر زندگی میں ڈاکٹر ریسرچ کرتا رہتا ہے، تمام معلومات اس کے بارے میں حاصل نہیں کر سکتا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اس کے اوپر پرفیکٹ ریسرچ کر لیا، اب اس کے اندر کچھ باقی نہیں رہا، احاطہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایک تو یہ کہ احاطہ علم کے اعتبار سے صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، احاطہ کری اور احاطہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ انسان کو علم بہت تھوڑا دیا گیا۔ اور اس کے بعد بما شاء کہا گیا کہ اللہ جتنا چاہے اتنا ہی علم ملے گا، آدمی جتنا چاہے خیرات میں دے دیتا ہے اللہ جس کو جتنا علم۔ یہ جتنی ایجاداتیں دے دی گئی کسی کو، اب وہ ایجاد کر کے اترا رہا ہے۔ جب یہ کہہ دیا گیا کہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری مشیت سے ملا ہے، میں نے تمہیں دیا، تو اترا کیوں رہے ہو؟ یہ تو عطا ہی ہے۔ تو وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ کائنات کا کوئی حصہ ایسا ہے جہاں اس کی ملکیت نہ ہو، جہاں اس کا حکم نہ چلتا ہو؟ نہیں، کائنات کے ہر چپے پر اس کی حکمرانی ہے۔ اور کیا کائنات کی حفاظت اس کے اوپر گرا ہے؟ عود کا مطلب ہوتا ہے کجی، جیسے کسی آدمی کو اوپر کوئی بھاری بوجھ ڈال دو تو اسے جھک جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کائنات کی حفاظت اس کے اوپر بالکل گرا نہیں ہے، وہ بڑی آسان ہے۔ اور ان تمام کو سنبھالنے میں اسے لغوب یعنی تکن لاحق نہیں ہوتی، وما مسنا من لغوب، تھکن لاحق ہونا رہا چیزیں چھو بھی نہیں جاتی ہے، اس کو چھوتی بھی نہیں ہے، ہمیشہ جاگتا ہے، تھکن لاحق نہیں ہوتی۔ اور ابن عثیمین نے غالباً یہ کہا ہے کہ جنتی سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ ایک بولو، جنتی سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ بولیے آپ، کوئی کہہ رہا سوئیں گے، کوئی کہتا نہیں سوئیں گے، بولو سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ نہیں سوئیں گے، کیوں؟
اس لیے کہ سوئے گا آدمی کیوں؟ تکان کی وجہ سے، وہاں تکان نہیں ہے. لا یمسہم فیہا نصب، غالباً ابن عثیمین نے کہا ہے، ابن عثیمین کی شرح یہ حضرت نے فرمایا کہ جنتیوں کو نیند نہیں آئے گی، اس لیے کہ نیند آتی ہے تکان کی وجہ سے. وہ قرآن کہتا ہے لا یمسہم فیہا نصب، نصب یعنی تکان، تکان انہیں لاحق ہی نہ ہوگی، لہذا جنتیوں کو نیند ہی نہیں آئے گی، جنتی سوئیں گے نہیں، صرف مزے کریں گے، کھا رہے پی رہے گھوم رہے، جو مانگ رہے اللہ دے رہا ہے، ساری چیزیں حاضر ہیں ان کے لیے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ علی ہے، عظیم ہے. علی کا مطلب یہ ہوا وہ سب سے بالا، اس کے مقابل میں سب کے سب سے نیچے، اور وہ عظیم ہے، وہ رتبے کے اعتبار سب سے بڑا، اس کے مقابلے میں ساری کی ساری مخلوق حقیر. اور یہ دونوں صفتیں لا کر کے بتایا جا رہا ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ کیسے رکھتا ہے، شرک میں مبتلا کیسے ہوتا ہے، ضلالت کی تاریکیوں میں کیوں چلا جاتا ہے. انہی دونوں صفتوں کو نگاہ میں نہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو کو نہ سمجھتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو نہ سمجھتے ہوئے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.